نواسۂ رسول کا غم دنیا کے ہر خطے اور ہر زبان میں منایا جاتا ہے۔ اس کی ایک خاص وجہ یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام اور ان کے باوفا اصحاب نے اپنی جان دے کر انسانیت کو حیات بخشی ہے اور عدل و انصاف کو زندہ کیا ہے اور ظلم و بربریت کے خلاف ایک عظیم جہاد کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج انسانیت اور عدل و انصاف کے قائل افراد مختلف ممالک اور مختلف زبانوں میں محرم الحرام میں امام حسین علیہ السلام کا غم مناتے ہیں۔ انہی ممالک میں سے ایک ملک چین بھی ہے جو ایشیا کے مشرق میں واقع ہے اور جو آبادی کے لحاظ سے دنیا میں پہلے نمبر پر ہے۔ اس ملک کی کل آبادی 1.3 ارب پر مشتمل ہے، جس میں مختلف مذاہب موجود ہیں۔ اس ملک کا اصلی مذہب تاؤزم شمار ہوتا ہے۔ چین کی کل آبادی میں سے صرف 3% مسلمان بتائے جاتے ہیں، جن میں حنفی مذہب کی تعداد 26 ملین اور شیعہ حضرات کی تعداد قریب 35 لاکھ ہے۔ البتہ غیر سرکاری اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ چین میں مسلمانوں کی کل آبادی 7 کروڑ ہے۔ چین کے شیعہ ہر سال وہاں مقیم ایرانی، پاکستانی اور ہندوستانی شیعوں کے ساتھ شانہ بشانہ مل کر اس ملک کے دارالحکومت بیجنگ میں فرزند رسول امام حسین علیہ السلام کی عزاداری برپا کرتے ہیں۔ حتیٰ چین کے دیگر شہروں جیسے گوانجو، گوانگ دونگ اور شانگھائی جیسے شہروں میں بھی امام حسین علیہ السلام کے چاہنے والے 1 محرم سے 10 محرم تک امام حسین علیہ السلام کا خاص اہتمام کے ساتھ سوگ مناتے ہیں۔ ان شہروں میں رہائش پذیر اہل بیت علیہم السلام کے چاہنے والے اپنے مکانات اور دینی مراکز پر پرچم حسینی لگا کر انہیں سیاہ پوش کر دیتے ہیں۔ مجلس کا آغاز تلاوت قرآن مجید سے ہوتا ہے۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں زیارت کے جملوں کے ساتھ سلام پیش کیا جاتا ہے اور پھر واقعہ کربلا کے علل و اسباب اور کربلا سے ملنے والے اسباق پر روشنی ڈالی جاتی ہے۔